رکھو کہ اگر عورت مثلا میں بھی فرض پڑھ رہا ہوں عشاء کے، عورت بھی عشاء کے فرض پڑھ رہی ہے اور وہ آگے ہو یا برابر ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر عورت بھی اپنی نماز پڑھ رہی ہے ہم اپنی پڑھ رہے ہیں پھر اس کے آگے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی نماز دونوں پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے نہ ہو، اور محاذات پہ بھی نہ۔ باقی اماں کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آگے ہے مجبوراً آ گئی کیا کرے گا، کیونکہ اگر اب نکل مثلا طواف میں سے نکلے کہاں جائے، حل ہی کوئی نہیں نا، تو اس لیے اس کو تو مجبوراً وہیں رہنا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی۔ ہمیں علماء نے سکھا کے بھیجا ہے کہ احرام کی حالت میں بال نہیں ٹوٹیں، میرا بھائی نہیں توڑنے چاہیے، خود بخود ٹوٹ جائے تمہارا کیا قصور ہے؟ کوئی مسئلہ بھی تو سمجھا کرو، پتہ نہیں کون سی علماء نے آپ کو پڑھایا ہے۔ ایک آدمی داڑھی کا خلال کر رہا ہے، بال گر گئے، کوئی حرج نہیں، مانا ہے خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو۔ طواف لگاتار کتنا کر سکتے ہیں، چاہے 100 کرو، لیکن ہر طواف ختم کر کے پھر حجر اسود پہ آگے استقبال بھی ہوگا، استلام بھی ہوگا، پھر دوسرا طواف شروع ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایسے چکر لگاتے رہو، 14 ہو جائیں، 2 ہو جائیں گے، 21 ہو، 3 ہو جائیں گے، نہیں، یہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ایک جگہ پر اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، ساری رات اکٹھے رہے ہیں، تو باقی حمام میں اکٹھے ہونے میں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، مسئلہ ہے کہ اللہ نے تمہارا عقل چھین لیا ہے یا مجھے چھیڑنے کے لیے لکھتے ہو؟ کیوں نہیں نہا سکتے؟ بی بی عائشہ اور حضور اکٹھے بیٹھ کے نہاتے تھے، پانی کا برتن بھی ایک ہوتا تھا۔ موبائل میں اگر قرآن فیڈ کیا ہوا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی کو بیماری کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آئندہ بچے پیدا نہ کرو، بہرحال کسی 1-2 مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ لے لو، اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو روک سکتے ہو۔ جمعہ کی نماز کی بھی احناف کے نزدیک پہلے 4 رکعتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں نماز عشاء تو پڑھتا ہے لیکن تراویح 2 رکعت پڑھتا ہے، گناہگار ہے، کیا عذر ہے؟ نماز تراویح بالکل سنت مؤکدہ ہے، تہجد تو مؤکدہ نہیں ہے، کسی کو پڑھے نہ پڑھے گناہ نہیں ہوگا، تراویح نہ پڑھے تو گناہ ہوگا، یہ سنت مؤکدہ ہے، تہجد تو نفل ہے۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع صحابہ میں نہ ہو اور بعد میں پیدا ہو تو وہ بدعت۔ جیسے ہمارے یہاں صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں اذان سے پہلے، نہ یہ حضور نے فرمایا، نہ صحابہ نے پڑھے، نہ اہل بیت نے پڑھے، 600 سال کے بعد ایک بادشاہ نے رسم ایجاد کر دی تو ہم نے اس کو، یہ بدعت۔ من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں وہ چیز پیدا کرے جو نہیں ہے، وہ مردود بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید کا جمع کرنا تو حضور کے وقت میں بھی جمع تھا، یہ تو بدعت نہیں ہے، قرآن تو حق ہے نا، تم جو کچھ کرتے ہو پہلے اس کا حق ہونا تو ثابت کرو، پھر قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، حفاظت تو تب ہوگی جب جمع ہوگا۔ صحابہ نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک نے جب نماز ادا کی تو آپ قصر پڑھتے تھے، مسافر تھے، لیکن سلام پھیر کے آپ فرما دیتے تھے کہ یا اہل مکہ تموا صلاتکم فانا قوم صفر، مکے والوں تم کھڑے ہو کے نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ اسی کو تو امام حنیفہ فرماتے ہیں نا کہ اعلان ہو گیا اب حج ہو، اگر مقیم ہے تو پوری پڑھے گا، مسافر ہے تو قصر پڑھے گا۔
بھینسے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ آخر 5 دن جو ہے مثلا 8 تاریخ سے اس وقت تک احرام میں رہنا ہے جب تک کنکری مار کے قربانی کر کے سر نہ منڈالو، احرام نہیں کھول سکتے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر وہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ زمینیں بیچے اور قرضے لے کے حج کرے۔ قربانی جسے ہم سنت ابراہیمی کہ سنت تو کہہ رہے اور کیا ہے، سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم حدیث میں ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہے اس پہ قربانی ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے اگر تمتع اور قران ہے تو جانور کے ہادین بالغ الکعبہ بکری دینا ضروری ہے، اور وہ بھی حدود حرم میں۔ سفر حج میں اللہ کے نبی نے سنت ابراہیمی ادا کی، آپ نے تو اللہ کے بندے 100 اونٹ ذبح کیا ہے، سنت یوں ادا کی، تمہاری طرح نہیں کہ ایک بکری خریدتے ہوئے بھی مر رہے ہو کہ مہنگی ہے۔ کسی آدمی نے نہیں، ہاں بالکل کیا، ملوزاہی سنت ابیکم ابراہیم، یہی جواب میں تو کہا تھا۔ بارہ ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ حنفی مسلک میں مغرب سے پہلے کر لیں، مغرب کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن دم پڑ جاتی ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک کوئی دم نہیں، چاہے 13 کو کر لے چاہے 14 کو کر لے۔ میں بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہوں، کنکریوں کو بھی بائیں ہاتھ سے مار سکتے، ہاں جی مار سکتے ہیں۔ زمزم سے پانی غسل کرنا بھی جائز ہے، وضو کرنا بھی جائز، جب وضو کرے گا تو پاؤں بھی دھوئے گا۔ ایک عورت کشمیر سے آئی، عمرہ کر لیا، فوت ہو گئی، تو اس کے تو قیامت تک حج لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی کی داڑھی سے 1 انچ ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، قرآن بھی جب غلط پڑھتا ہے ایسے آدمی کو امام نہ بنائے۔ کسی عمرے والے کو یہ یاد نہیں ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ہو سکتا ہے میرے سر پہ کپڑا پڑ گیا ہو، کوئی حرج نہیں، جب اس کو پتہ ہی نہیں، نیند میں ہو گیا۔ خود نہ ڈالو۔ حافظ ہو لیکن داڑھی نہ ہو، اس کو امام نہ بناؤ۔ اگر چاروں امام برابر ہیں، 4 امام برابر نہیں برحق ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں جس کی فقہ ہمارے ملک میں ہو، جس استاد نے ہمیں پڑھایا ہے اسی سے پڑھیں گے نا۔ سب کے باپ حق ہوتے ہیں لیکن تمہارا باپ تو ایک ہے نا۔ مجھے سورائسس کی بیماری ہے، ہر بیماری کا علاج جو ہے زمزم ہے۔ اگر میقات میں سے گھومنے پھرنے جائیں پھر بھی عمرہ نہیں کرو گے، دم پڑ جائے گی۔ میقات ہے، بغیر عمرے کے نہ گزریں۔ حرم کے حدود سے باہر جائیں، مثلا مسجد عائشہ گئے یا جیران، کوئی دم نہیں۔ زیر ناف بال جو ہیں وہ صفائی کرے حج سے جانے سے پہلے، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ کرے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، قربانی سب کے لیے الگ الگ ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بکری سب کے لیے کافی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ الگ الگ ہے۔ انگلینڈ میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ کھلے عام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا علاج یہی ہے، کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، ان سے کسی رشتہ داری کا تعلق نہ رکھیں، غمی خوشی میں شریک نہ ہوں۔ میری بیٹی کا نام حاجرہ ہے، بڑا اچھا نام ہے، حاجت ام اسماعیل کا نام ہے۔
بہرحال 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حج افراد والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے، 1 لاکھ ملے گا۔ طواف زیارت کی صفا مروہ دوڑنی ہو تو بغیر احرام نہیں، احرام باندھنا ہوگا، پھر کھولیں گے بھی نہیں۔ مجھے حج کے لیے اخراجات دے کے بھیجا ہے، حج کرو، مجھ پر یہ اللہ کا فرض ہے۔ اب میں نے حج پہلے نہیں کیا، غریب بہتر تو یہی تھا کہ اس کو دیتے جو پہلے حج کر چکا، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ اسی کا حج کریں، اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد 4 رکعت جو ہیں اس کے پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حج کی قربانی جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں یہاں ڈرائیور ہیں مکے میں، بہرحال اس کا ایک حصہ جو ہے آپ خود بھی لے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، باقی خیرات کریں۔ میاں بیوی کے ملنے کے بعد فوراً غسل کریں، افضل یہی ہے، لیکن بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے احرام کے ساتھ استنجا کیا، پھر صابن سے ہاتھ دھوئے، اگر اس میں خوشبو تھی تو صدقہ کریں۔ ویسے حج کے دنوں میں سادہ صابن ساتھ رکھ لیں، کپڑے دھونے والا، کیونکہ عادت ہے نا آدمی کی، تسلی نہیں ہوتی جب تک صابن سے ہاتھ نہ دھوئے، وہ رکھ لیں، اس سے ہاتھ دھوئیں۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ بہرحال جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے افضل ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اپنے بال نہ کاٹیں، لیکن کاٹیں کوئی حال نہیں، اب جو عمرے پہ آ رہے ہیں وہ بال نہیں کٹوائیں گے۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے تو دونوں میاں بیوی چیک اپ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کرائیں، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زمزم کا پانی پاکستان لے جانے کے لیے تھوڑا ملتا ہے، کوئی تھوڑا نہیں ملتا، آپ کل 100 لیٹر جو ہے کارگو کے ذریعے بھیج دیں۔ تم بھی تو چوری لے جانا چاہتے ہو نا، آپ کو لے جانا ہے نا، کل آپ ایسا کریں کہ 100 لیٹر لے لیں اور کارگو کے ذریعے بک کر کے بھیج دیں، آپ پہنچیں گے، زمزم بھی پہنچ جائے گا۔ اب تو ایسی کمپنیاں بھی موجود ہیں، ان کو دے دیں، وہ آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ مینا مزدلفہ عرفات میں جوتا پہن سکتا ہوں، وہ جوتا جس سے اوپر کی ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہوں، بند وہ نہیں پہن سکتے۔ حرم شریف کے باتھ روم میں لوٹا نہیں ہے، پریشر سے پانی آتا ہے، آپ پریشر زیادہ نہ دبائیں نا، پھر تھوڑا آئے گا، کچھ سیکھو۔ ذی الحجہ کے بعد بھی صفائی کر سکتا ہے بدن کی۔ اگر کوئی مجبوری ہے، بیمار ہے، وہ 11-12 کو مینا کے بجائے ہوٹل میں رہے، وہ جائز ہے، معذور ہے تو جائز۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، سودے کے بعد میں کمیشن لیتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، آخر آپ محنت کرتے ہیں، زمین ڈھونڈتے ہیں، سودا کراتے ہیں، اس کا بدلہ تو لیں گے نا آخر۔ بعض لوگ نماز کے بعد سنتیں شروع کر دیتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، سب کا ہو گیا۔ بہرحال آپ اپنے والدین کے لیے حج بدل کرا سکتے ہیں، کوئی دیندار نیک آدمی ہو جو واقعی حج کرے بھی۔ میں نے زمزم دینے والے خدام کو والدین کے لیے وکیل بنایا، دوبارہ احرام باندھا، آپ کی حاضری ضروری نہیں، وکیل بن گئے بس۔
عمرہ کیا، 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کیا، سر پہ غلطی سے احرام ڈال دیا، خیال آنے پہ فوراً ہٹا دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے چپل کسی نے اٹھا لیے، پڑے تھے، میں نے وہی چپل، آپ کو نہیں اٹھانے چاہیے تو وہ آپ کے تو نہیں تھے نا۔ دوران طواف تسبیح میں پڑی تھی، میں نے اٹھا لی، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہیں لٹکا دو تاکہ خود مالک اپنی آ کے لے جائے۔ نرینہ اولاد کے لیے وہی آیات قرآنی والی دعا جو ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ کسی کا نکاح پڑھانا ہو تو کب اور کس وقت مناظر، جب وقت ملے، کوئی اس میں خاص وقت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نخ افضل یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں ہو اور عالم ہو، خطبہ ہو، گواہ ہوں، ایجاب قبول ہو۔ اگر مکے میں 15 دن سے کم ہے، پھر ہم مینا عرفات جاتے ہیں، آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ عورتیں اگر عمرے کی نیت کریں، تلبیہ نہ پڑھیں، عمرہ ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ تلبیہ پڑھیں۔ میرا بیٹا بلوچستان سے لاپتہ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کرے خیر سے مل جائے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد والوں نے ہماری بڑی اطلاع پری کی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ میری بیوی کا والد اسے میرے پاس بھیج نہیں رہا۔ آپ کی بیوی ہے، آپ جا کے لیں، زبردستی بھی لے سکتے ہیں، بیوی آپ کی، اب والد کا کیا حق ہے روکنے کا؟ احرام کی حالت میں ٹانگوں کو تیل لگا سکتے ہیں، زیتون یا تلوں کا نہ لگائیں، سادہ تیل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا سرسوں کا، وہ لگا سکتے ہیں، یا ایسا تیل جس میں کوئی خوشبو نہ ہو۔ پرس میرا نکل گیا ہے، وہی سورۃ والضحیٰ پڑھیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں۔ حج کے 3 دن احرام کی حالت میں عورتیں اور مرد غسل کر سکتے ہیں، بالکل غسل کر سکتے ہیں، مینا میں بھی کر سکتے ہیں، عرفات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن صابن نہ ہو۔ اگر عمرے کے دوران طواف کیا، دوسرے چکر میں حتیم میں داخل ہو گیا، پھر طواف وہی سے آگے وہ طواف نہیں ہوا، اس کے بدلے میں جا کے جلدی طواف دہراؤ۔ ہمارے بیٹے کا نام ہادی، اس کا نام عبد الہادی رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ہادی نہ بلائیں۔ میں نے پاکستان میں قربانی کے پیسے جمع کرا دیا، اب مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قبول کرے، حنفی مسلک میں تو نہیں ادا ہوگی جب تک خود نہ کرو، کنکری مارو، قربانی کرو، پھر سر مڈاؤ۔ بینک والے تو اللہ جانے کب کریں گے۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ 2015 میں عمرے پہ آیا، عمرہ کرنے کے بعد حلق سے پہلے مونچھیں اور داڑھی صحیح کی، دم پڑ گئی۔ اگر کوئی بڑا بزرگ یا عالم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں بڑائی اور تکبر پیدا نہ ہو، یا اس نے یہ عادت نہ بنائی ہو کہ پیر صاحب جب آئیں کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، ورنہ تو حضور بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بھی ناجائز ہے، وہاں کوئی دعا مانگنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، پورے میدان عرفات میں جہاں موقع ملے وہیں دعائیں مانگو۔ اگر 10 ذی الحجہ کو ہماری قربانی نہیں ہوئی، ہم کنکریاں مار کے آگے طواف زیارت کر لیں، قربانی بعد میں ہو، کوئی حرج نہیں،
چونکہ طواف زیارت جو ہے وہ ترتیب میں شامل نہیں ہے. مینا میں مسجد خیف میں، بہرحال مینا چونکہ اب ایک شہر بن گیا ہے، عرفات میں جمعہ نہیں ہوگا، مینا میں تو جمعہ ہوتا ہے. احرام میں دھوپ والا چشمہ لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے اپنے خیموں میں نمازیں پڑھیں گے، اذانیں بھی ہوں گی، تکبیر بھی ہوگی. سائی کے دوران میں چوتھا کلمہ پڑھیں، چڑھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، سب جائز ہے. طواف زیارت میں جب کپڑے پہن لیے تو رمل نہیں ہوگا. دوسری نماز جماعت مسجد تکبیر پھر بھی کہی جائے گی، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ دوسری جماعت نہ ہو، پہلی جماعت میں ملے. صفا مروہ جو ہے تو قرآن کا حکم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، واجبات میں ہے، نہیں کرے گا دم پڑے گی. حج بدل اگر حج افراد ہے تو اس میں بکری نہیں ہے. طواف وداع کر لیا پھر نہیں گئے تو نفلی طواف کر سکتے ہیں. راستہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی راستہ چھوڑ دو، راستہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کرو. لوگ بیچارے گزرے کہاں سے، آپ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. راستہ تو مہربانی کر کے چھوڑا کرو نا. حاجی کو تو ایک ضد بن گئی، بھائی راستہ چھوڑ دو، باقی کھڑے رہو. ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ چھوڑ دو. میں ہندو مالے کی کاٹن فیکٹری میں کام کرتا ہوں. وہ کسی ایک مزدور کو کھلا انداز سے حج پہ بھیجتے، ٹھیک ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ پیسے کے مالک آپ ہیں، ہندو تو نہیں ہے نا. میں نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا کرنا بھول گیا اور حلق کروا لیا، دم پڑ گئی. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. حدیث شریف میں جو حکم ہے ان کے لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں، ورنہ کریں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی کو لیکوریا کی بیماری ہے تو اب وہ جو وضو کرے گی مثلا عصر کے لیے، وہ مغرب تک کافی ہے، طواف بھی کرے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شاید یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ہو، ایک بزرگ نے عمل لکھا ہے قرآن کا، اور میں نے جن کو بتایا ہے نا اپنی بیٹیوں کو، بڑا مجرب ہے. قرآن میں آیت ہے نا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت جو ہے 41 دفعہ پڑھ کے عورت خود ہاتھوں پہ دم کر کے زیر ناف اپنے بدن پہ پھیرے، انشاءاللہ 11 دن میں ہمیشہ کے لیے لیکوریا ختم ہو جائے گا. بہرحال ایک عورت نے کعبے کے سامنے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی. غلط کہا اس نے، کرے شادی. عمرے سے پہلے 2 رکعت نیت یہی ہوتی ہے، سنت الاحرام. واجب کی کیجیے سے کیا 2 رکعت پڑھی ہو گیا، نیت کر لی. طواف کے دوران پہلے بھی گیس کا مسئلہ ہوتا تھا، بار بار طواف کرنا پڑتا تھا. زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے وہ طواف دوبارہ دہرا لیں. بھائی راستہ کھول دو، آگے چلے جاؤ، راستہ کھول دو. آج حج کو جمعہ آ جائے، مسجد خیف میں نہ پہنچے، کوئی بات نہیں، اپنے خیمے رہیں، جمعہ پڑھنا ضروری نہیں. آپ مسافر ہیں، مسافر پہ جمعہ ہوتا بھی نہیں. بہرحال میری بیوی سب حاجیوں کے کپڑے دھو رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے. وہ اپنے کپڑے خود دھوئیں، نوکر ہے تمہاری بیوی ان کی، یہ کوئی نیکی نہیں. وہ بزرگ پیسے دے کے دھوبی سے دلوائیں.
بہرحال جو بوڑھے ہیں ان کے کپڑے تم دھو دیا کرو نا، کپڑے لے لو اور دھوبی سے دھلوا کے بزرگوں کو دے دو، سارا کام عورت نے تو نہیں کرنا۔ قربانی مل سکے، روزہ رکھتے ہیں نہیں، روزہ نہیں، یا پیسے ہیں تو قربانی کرے۔ حضور کے نام پر جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں وہ بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، 3 بچے ہیں، اگر 1 طلاق ہے یا 2 ہے رجوع ہو سکتا ہے، 3 دی تو پھر نہیں ہو سکتا۔ حدود حرم میں جانور کا شکار منع ہے، درخت توڑنا بھی منع ہے، عزیزیہ بھی حدود حرم میں ہے۔ مسجد حرام کے قریب رہائش میں حج کی قربانی کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کون کرنے دے گا؟ پابندی ہے کہ اپنے موقع پر جا کے کرو، ورنہ تو ہر بلڈنگ میں گند ہو جائے گا۔ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، چمڑے کی ہوں تو پھر جائز ہے۔ میرے سر پہ احرام کی چادر رکھ دی جائے، دم واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ متعدد مرتبہ ہو اور 2-4 گھنٹے بن جائیں پھر دم ہو جائے گا۔ حدود حرم میں فوٹو شوٹو نہ بنایا کریں، نہ ویڈیو بنایا کریں۔ آپ جو پاکستان میں قربانی کرتے ہیں وہ الگ ہے، یہ حج کی بکری ہے، وہ بکری وہاں ذبح کر دیں، حج والی یہاں کریں۔ خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، چونکہ فوراً دھو لیے تو صدقہ کر دیں۔ اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے، تاریخ تبدیل کرائے، بغیر طواف کے نہ جائے، ورنہ وہ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی اور نہ حج مکمل ہوگا۔ میاں بیوی انسان اپنے عورت اور مرد شرمگاہوں کو چوم سکتے ہیں، اور کیا کرو گے؟ کلمہ بھی اسی سے پڑھتے ہو، چومو بھی بڑی اچھی جگہ پہ، حجر اسود کو بھی چومو اور خاوند کی شرمگاہ کو بھی چومو۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، حج پہ آئے ہو، تمہیں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ اکیلے میں پوچھ لو۔ کفارے میں روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ نہ رکھ سکے روزہ روٹی کھلائے۔ اگر کسی نے میاں بیوی نے ملاقات کی، غسل نہیں کیا، کھا پی سکتے ہیں، ہاں مجبوری ہو تو کھا پی سکتے ہیں، بغیر مجبوری کے نہیں۔ جیسے اب روزہ رکھنا ہے، ساری کا وقت جا رہا ہے، جلدی جلدی وضو کر کے کھا لیں۔ بہرحال ایک دفعہ وضو کر کے وہ طواف کرتی رہیں، قطرے آتے ہیں تو آتے رہیں۔ ہاں چاند نظر آنے کے بعد بہتر ہے کہ حجامت نہ کرائیں، کوئی کرائے تو ٹھیک ہے۔ فجر اور عصر کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے یا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ عورتوں اور مردوں کی جو جگہ رکھی ہوئی ہے فاصلہ ہونا چاہیے، وہاں لوگ صفیں بنا لیتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ میں نے طواف اور صفا میں موزے پہنے، ٹخنے ننگے تھے، وہ تھے تو ٹھیک ہے، پھر گزارا ہو جائے گا۔ میں ایک دن میں کئی طواف کرتا ہوں، پھر بعد میں 2 رکعت اکٹھی پڑھ لوں، وہ بھی جائز ہے۔ اسلامی بینک اگر کوئی ہے تو اس سے گاڑی لینا جائز ہے۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تو پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تمتع والے کے پیسے غائب ہو گئے اور اس کے بعد اب قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، 3، 4، 5 کو روزہ رکھ لے، پھر حج کے بعد 7 روزے، چاہے گھر رکھے چاہے یہاں رکھے۔ کنکریاں ضروری نہیں کہ مزدلفہ سے اٹھائیں، کہیں سے بھی اٹھائیں، مینا سے اٹھائیں، مزدلفہ سے اٹھائیں، مکے سے اٹھائیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، ذوالقعدہ میں عمرہ کیا تھا، دادے کے نام کا، اب دادا کے نام کا حج کرنا بالکل ایک دم دینی ہوگی آپ کو۔
بہرحال اگر عورتوں اور مردوں کے ٹکرانے کا اندیشہ ہے تو نفلی طواف نہ کرے، دور بیٹھ کے تلاوت کرے، نماز پڑھے۔ اگر ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھے نماز بالکل ٹھیک ہے۔ حرم کے حدود لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ، ادھر عرفات کے قریب ہے، ادھر مسجد عائشہ کے قریب ہے، عزیزیہ حدود حرم میں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ متعدد طواف کریں، ہر طواف کے لیے 2 رکعت۔ رکن یمانی پر اگر موقع ملے ہاتھ لگائیں، اشارہ نہ کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ عصر کے بعد تحیت الوضو، تحیت المسجد واجب طواف نہ پڑھیں۔ مغرب کے بعد سونا یا گولڈ قسطوں پہ نہ دیں۔ اگر میاں بیوی دونوں کمانے والے ہیں تو میاں اپنی قربانی کرے، بیوی اپنی کرے۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے۔ بہرحال طریقہ یہی ہے کہ آدمی پہلے کنکری مارے، پھر خود قربانی کرے اور اس کے بعد سر منڈائے۔ بینک والے کریں گے لیکن پتہ نہیں کب کریں گے۔ میں نے عمرہ کیا، پھر اپنے بال میں نے خود کاٹے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ میری بہن نے عمرے کی نیت کے بعد بھی نقاب باندھے رکھا، بالکل دم ہے۔ اگر مستورات فرض نماز ہوٹل میں پڑھیں تب بھی انشاءاللہ ان کو لاکھ تو ملے گا ہی ملے گا۔ تکبیریں جو ہیں وہ یہاں بھی پڑھی جائیں گی۔ حج افراد والے طواف قدوم کے بعد نفلی طواف کریں، اس میں اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں۔ افراد والوں کے لیے دم شکر واجب نہیں ہے، خود کریں تو کر سکتے ہیں۔ حرم شریف میں تصویریں نہ بنایا کریں۔ جمعہ کے اذان، پہلی اذان جب ہوتی ہے اس وقت آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اعلان ہے کہ تیاری کر کے مسجد میں پہنچو۔ اب زوال ہوتا ہے تقریباً 12:20 پر، آپ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو پیسے دے کے حج بدل کرانا بالکل جائز ہے۔ اگر عورتیں حالت حیض میں ہیں، آیت کریمہ یا دعائیں ربنا پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد حرم کی کرسیاں لوگ ہوٹل یا مینا میں لے جاتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ طواف کے 2 چکر لگانے کے بعد پھر بیان سننے کے لیے پھر طواف ابتدا سے کرنا ہوگا۔ حرمین شریفین میں جب امام کی آواز ہمیں پہنچتی ہے پھر مکبر تکبیر کیوں کہتے؟ احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کی نماز تو برباد ہو گئی نا۔ میں ایک ہاتھ سے پتہ نہیں کیا ہے، ایک ہاتھ سے مصافہ جائز، ایک سے بھی جائز ہے، 2 سے بھی جائز ہے۔ مصافہ نہیں ہے، مصافہ۔ 2017 میں عمرے میں آیا تھا، طواف کے واجب نہیں کیا، طواف نہیں کیا تو ہوا ہی نہیں عمرہ۔ اگر طواف کی 2 رکعت بھی پڑھی تو ابھی پڑھ لو۔ ایک ہاتھ سے بھی مصافہ جائز ہے، 2 سے بھی جائز۔ امام بخاری نے 2 ہاتھوں سے مصافے کا باقاعدہ باب باندھا ہے۔ 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ 490 ریال قربانی کی رقم ہے، نام نہیں پوچھا تو کس کی کرے گا وہ؟ نام بھی ان کو بتانا ہوگا، پھر ان کو اجازت بھی دینی ہوگی، وکیل بھی بنانا ہوگا۔ ایسے بس پیسے لے لیے جس کی مرضی ہے ذبح کر دیں۔ ابھی ٹائم ہے، جا کے بات کریں ان سے، ٹوکن دکھائیں ان کو
کہ جی ہمارا نام لکھو. شیعہ والوں کو مکان کرائے پہ دے سکتے ہیں، کاروباری طور پر تو کوئی منع نہیں، لیکن بہتر ہے تعلق نہ رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسے لوگ بھی ہوں گے ینتقصون اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں کوتاہی کریں گے. فرمایا الا فلا یجالسوہم فلا تناکحوہم، ان کے ساتھ مجلس بھی نہ کرو، نکاح بھی نہ کرو، تعلق بھی نہ رکھو. اگر سونے سے نیند آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند نہ آئے تو نہیں ٹوٹتا. اگر ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا وہ واپس نہ کر سکے تو ہم زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں. جو پیسہ ڈوب جائے وہ اللہ کا، جو مل جائے وہ تمہارا. نہیں کر سکتے. میں نے مدینے سے احرام پہنا، عمرہ کیا، عمرہ مکمل کر کے ہوٹل پہنچی، ہلکا سا دھبا لگا. بہرحال اللہ پاک خیر کرے گا، جو ہو گیا اللہ قبول کرے. اگر موقع ہو تو ایک طواف احتیاطاً کر لو.